اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہیں، جنات، ایسے باغات، ایسی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، کلما رزقو، جب بھی وہ دیے جائیں گے، منہا، ان میں سے، من ثمرۃ رزقن، کوئی پھل بطور رزق، قالو، تو وہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو، رزقنا من قبل، ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے رزق اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جہاں پر خوش نصیبوں کی بات ہوتی ہے، وہاں پر قرآن کریم میں بد نصیبوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہیں، دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی بھی بچے کو ہم جب تعلیم دیتے ہیں، جب اس کو تمیز سکھاتے ہیں، جب کسی بچے کو ہم دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں، تو اکثر ہم اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، یا کسی دوسرے شخص کو ہم جب سمجھاتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن کریم سے نصیب ہوا۔ وہ اس طرح کہ جس کو بھی سمجھانا ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، یہاں سے آپ کو نقصان ہوگا، اس راستے پہ چلیں گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو یہ غلط راستہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں والے بندوں کا ذکر ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا تذکرہ ہے، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، یہ اہل کفر کا تذکرہ ہے، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہے، یہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ تو پورے قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے طاغوتی طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ذکر کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا۔ جہاں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا۔ تو ایسے ہی جب ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو سمجھائیں یا بتلائیں یا بچوں کی تربیت کریں، یا بچوں کو ہم سیدھے راستے پہ لانا چاہیں، تو ان کو ایک ہی بات نہ سمجھاتے جائیں، ایک ہی چیز نہ بتائیں، ہمیشہ ان کے سامنے دو راستے رکھیں تاکہ ان کو تمیز بھی ہو کہ ہمارے سامنے یہ دو راستے ہیں۔ ہمیں ان دو راستوں کے بارے میں تمیز سکھائی گئی تھی، تعلیم دی گئی تھی۔ اب ہر بچہ جب بھی بھٹکے گا خدا نخواستہ، یا برے راستے پہ چلتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے سامنے پھر دو راستے ہوں گے، ایک راستہ ہوگا ایمان والا، ایک راستہ ہوگا کفر والا، ایک راستہ ہوگا مان لینا، تسلیم کر لینا، اور ایک راستہ ہوگا شقاوت، بدبختی اور سرکشی کا۔ تو ایک اچھا راستہ ہوگا، ایک برا راستہ ہوگا۔ تو جو ہم نے آیت نمبر 24 پڑھی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وعید سنائی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کر دیا، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو پورے قرآن کریم میں یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت اور پیارا اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کا ذکر
काफिरों और ईमान वालों का जिक्र इकट्ठे फरमाया। तो बात यह है कि वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जब खुशखबरी अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए। सुबहान अल्लाह, दुनिया में वो ईमान वाले और साथ एक काम करते थे, वामिलुस सालिहात, वो अमल भी साले करते थे, वो नेक नेक अमल करते थे। अब दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अल्लाह की ज़ात का एहसान। उसके बाद फिर अमल साले करने हैं, अमल अच्छे करने हैं। इस चीज़ में जाके हम थोड़ा सा कोताही में आ जाते हैं कि ईमान तो हर बंदे ने कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, ईमान की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, लेकिन जो अमली तौर पर है ना उससे थोड़ा सा पीछे हैं। वो क्या है कि नमाज की तरफ, कुरान करीम की तिलावत की तरफ तवज्जो ना दी। तो वो ईमान के साथ अमले साले शर्त हैं। अमले साले से मुराद नेक अमाल वो शर्त हैं। जब तक नेक अमाल नहीं करेंगे तो तब तक जन्नत नहीं मिलेगी। तो कुरान करीम में ईमान और अमल साले दोनों एक लाज़िम मलज़ूम हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जो ईमान लाएंगे वो अमल साले भी करेंगे। जो ईमान और अमल साले जैसी ज़िंदगी गुजारते जाएंगे उनके लिए फिर है कि अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए फिर जन्नत के ऐसे बागात हैं जिसमें नहरें चल रही होंगी। अल्लाह अकबर। तो हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों की तारीफ करते हुए फरमाया कि उनके नीचे नहरें होंगी, यानी उन दरख्तों और बालाखानों के नीचे नहरें बह रही होंगी। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत की नहरें होंगी उनमें खाइयाँ नहीं होंगी, जैसे अप डाउन, मद्दो जज़र, नशेबो फराज, यानी कि ऊपर नीचे, ये जो होती है ना तह होती है नहरों की, दरियाओं की, इसमें मद्दो जज़र, ऊंचा और ज़ीरी, यानी बलाई और ज़ीरी, ये ऐसे नहीं होगा, अप डाउन नहीं होगा, मद्दो जज़र नहीं होगा। बिल्कुल एक जैसी हमवार सरजमीन होगी जन्नत की नहरों की, उनमें खाइयाँ नहीं होंगी। इसी तरह हदीस में नहर कौसर का जब ज़िक्र आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके दोनों किनारे सुच्चे मोतियों के कुब्बे हैं। सुभान अल्लाह, जैसे खैमे बने हुए होते हैं ऐसे मोतियों के कुब्बे होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने जिब्रील से कहा है, जिब्रील ये क्या है? तो उस जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो कौसर है, यही वो नहर कौसर है जिससे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, और उसकी खुशबू और उसकी मिट्टी खालिस मुश्क की है, और जन्नत की कनकनियाँ मोती और हीरे हैं। तो हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने महज करम और फजल के साथ हमें भी जन्नत की उन नेमतों से बहरावर फरमाए। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो अल्लाह ताला खूब एहसान फरमाने वाला है और खूब रहम फरमाने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनहारुल जन्नति तफज्जरु मिन तहति तिलाल और मिन तहति जिबालिल मिस्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की नहरें कस्तूरी के टीलों और उसके पहाड़ों के नीचे से निकलती हैं। यानी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी फरमाते हैं कि जो जन्नत की नहरें हैं वो कस्तूरी के पहाड़ से निकलती हैं। यानी ऊपर कस्तूरी का पहाड़ होगा और कस्तूरी के पहाड़ के नीचे से नहरें नमूदार होंगी, नहरें निकलेंगी। फिर जन्नत की जो घास है वो ज़ाफ़रान की है। अब देखिए ज़ाफ़रान कितनी महंगी है। एक तोला लेने के लिए चले जाएँ तो हज़ारों की बात है। तो जो जन्नत की घास होगी वो ज़ाफ़रान की होगी और उसके टीले कस्तूरी के होंगे। छोटे-छोटे खूबसूरत बच्चे जन्नतियों के पास फल लेकर आएँगे। ये जो छोटे-छोटे बच्चे होंगे वो कौन होंगे? वो जो बच्चे होंगे उनके बारे में ये आता है कि हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, ज़रतश्त, कम्युनिज़्म, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, दाहरी, वजूदी, आग की पूजा करने वाले, जो आतिश परस्त होते हैं वो, और सितारों को रब मानने वाले स्वाबी, और इसी तरह जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा,
اب ان کی جو اولادیں ہیں اور وہ بچے اور بچیاں جن کی عمر ابھی 8 9 10 سال سے کم ہے، یعنی کہ ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئے، وہ سارے بچے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جا کے وہ غلمان اہل جنت کے نوکر چاکر ہوں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز پیش کرتے رہیں گے، تو وہ جنت کے جو غلمان ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جو غیر مسلم لوگوں کے چھوٹے بچے، جو ابھی ہم یہ کہہ لیں کہ نوزائیدہ بچے، نابالغ بچے، کم سن بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تو جو بچے 8 10 سال کی عمر یا اس سے نیچے عمر میں آئیں گے، تو وہ سارے کے سارے بچے اہل جنت کے وہاں پر نوکر چاکر ہوں گے۔ تو یہ خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں وہ کھائیں گے، پھر اس طرح کے اور بھی پھل لے کر آئیں گے، تو وہ جنتی کہیں گے یہ پھل تو ابھی ابھی یہ پھل تو تم ابھی ابھی لائے تھے، تو یہ لڑکے کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ کھاؤ، رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو متشابہ، ان سے ملتے جلتے پھل ملیں گے۔ متشابہ سے مراد کیا ہوں گے کہ وہ وہی، جیسے دنیا میں آم کھایا وہاں پہ بھی آم ہے، یہاں پہ تربوز کھایا وہاں پہ بھی تربوز ہے، یہاں پہ بیر کھائے وہاں پہ بھی بیر ہے۔ بیر کے بارے میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جنت کو بیر ملیں گے وہ دنیا کے بیر کی طرح ہی ہوں گے، شکل و صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک بیر جنت میں ایک، جیسے ایک مٹکا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک گھڑا ہوتا ہے، تو مٹکے اور گھڑے کی طرح وہ تھوڑے سے ساز میں بڑے ہو جائیں گے، تو ہوں گے یہی، تاکہ وہ بار بار جب بھی پھل لائیں گے ان کو دور سے پہچان ہو جائے گی، یہ پھل ہم نے دنیا میں آم کھایا تھا، جامن کھائے تھے، ناشپاتی کھائی تھی، ناریل کھایا تھا، اسی طرح میوے ہیں، انگور ہے، کھجور ہے، تو جو کچھ دنیا میں کھایا تھا اس سے بالکل ملتے جلتے پھل وہاں میں ہوں گے، لیکن ان کی لذت اور ہوگی، ان کے ذائقے مختلف ہوں گے۔ جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھل بہت ہی عمدہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کی کوئی شے دنیا کی کسی شے کے مشابہ نہیں ہوں گی، ہاں البتہ صرف ناموں کی مشابہت ہوگی۔ ایک روایت میں آیا کہ دنیا میں جنت کی کوئی چیز نہیں ہے ماں سوائے ان کے ناموں کے۔ اور وہم فیہا خالدون، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے مراد سعادت و کامرانی کی تکمیل ہے، یعنی وہ ان ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایسے پرامن مقام میں ہوں گے جہاں موت کا خوف نہیں ہوگا، نہ زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوگا، کیونکہ وہاں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ابدی اور سرمدی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرما دے، انہو جواد کریم بر الرحیم، آمین۔ جنت کے پھل شکل و صورت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہم رنگ اور ہم شکل ہوں گے، جنہیں دیکھتے ہی اہل ایمان پکار اٹھیں گے کہ ان جیسے پھل تو دنیا میں ہمیں دیے گئے تھے۔ شاید یہ اس لیے ہوگا کہ جنتیوں کو اتنی بھی زحمت اور پریشانی نہ اٹھانا پڑے کہ وہ جنت کے باغات اور پھلوں کے بارے میں فرشتوں یا ایک دوسرے سے پوچھنے کی زحمت اٹھائیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا پھل ہے، اس کو کس طرح کھانا ہے۔ لہٰذا پہلے سے ہی ان کی شکلوں اور ناموں سے متعارف اور مانوس کیا جائے گا تاکہ انہیں ایک ناواقف کی طرح شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تاہم جنت کے پھل رنگت، حجم، لذت اور خوشبو کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہمارے تصورات سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، یعنی کہ ان کی لذت دنیا کی لذتوں سے زیادہ۔ پھر ایک اور بھی ہوگا کہ ایک ہی پھل کھایا جا رہا ہے، وہ سائز میں جب بڑا ہوگا، حجم میں یعنی کہ بڑا ہوگا، لذت بھی بڑی زیادہ ہوگی، خوشبو بھی زیادہ ہوگی، اب وہی کھائیں گے، پھر جب اگلا ہی ان کا لقمہ ہوگا اسی پھل کا تو وہ لذت بدل جائے گی اور خوشبو بھی بدل جائے گی، اگلی دفعہ کھائیں گے لذت بدل جائے گی، خوشبو بدل جائے گی، اور یہ ہمیش ہمیش ہوگا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور نعمتیں بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اسی طرح جیسے
پھلوں کے اعتبار سے اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، اور اتنی زیادہ ان میں خوشبوئیں ہیں، اسی طرح پھر جنت کی جو عورتیں ہیں وہ جسمانی علائشوں سے، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، یعنی جو حوریں ہیں جنت کی، وہ جسمانی اعتبار سے، علائشوں سے، حیض و نفاس سے، ماہواری سے، مینسز، ناک، آنکھ، کان، منہ اور پیشاب کی رطوبتیں، گندگیاں، پخانے، بول و براز، قے وغیرہ اور گناہ سے پاک ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہراتن، وہ حیض و نفاس اور جسمانی آلودگیاں، علائشیں اور رطوبتیں جو جسم کے مختلف جگہ سے خارج ہوتی ہیں، کان، ناک، آنکھ کی میل کچیل، منہ کی، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوں گی، اور وہ عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی، یعنی کہ وہ اندر سے بھی پاک اور باہر سے بھی پاک، یعنی ان کا عمل اور کردار بھی پاک ہوگا، اور وہ حیض و نفاس اور اس طرح بیماریوں سے بھی پاک ہوں گی، اور خامدوں کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہیں گی، اور سوتنوں کے باہم حسد اور رشک سے بھی مبرہ اور پاک ہوں گی۔ ان کے حسن و جمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں خیال آیا ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو نا کہ وہ جنت کی حوریں کس طرح کی ہوں گے، تو آپ 21ویں پارے کے سورۃ سجدہ کی یہ آیت تلاوت کر لیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس میں مکمل تفصیل آتی ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں سے کوئی زمین کی طرف جھانک دے، ایک نظر دیکھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ سارے کا سارا روشن اور معطر ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو سر کا دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن ایریا، گلبرگ ہے، ڈیفینس ہے، پوشش ایریاز ہیں پاکستان کے یا اور ممالک کے، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں ایک ایک گھر کی ملیت کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، سونے چاندی، مال دولت، زمینیں، مویشی، پھر بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، زیورات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک حور کا جو دوپٹہ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے، یعنی وہ زیادہ قیمتی ایک دوپٹہ ہے۔ تو کئی دوپٹے ہوں گے، کئی حوریں ہوں گی وہاں پہ۔ پھر یہ بھی ہوگا کہ وہاں جو دنیا کی بیوی ہوگی، اگر تو انسان خود نیک ہے، بیوی نے نمازیں ادا نہیں کی، نیک نہیں رہی، تو بیوی جنت کی بجائے جہنم میں جائے گی، تو اس خامند کا کسی اور نیک خاتون کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اگر مرد نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے، اس کی بیوی نماز پڑھتی رہی، نیک رہی، اب وہ اس عورت کا کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ تو اگر تو دونوں میاں بیوی صالح رہے، دونوں میاں بیوی نیک اور نمازی رہے، تو جیسے دنیا میں میاں بیوی تھے ایسے آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ تو کیا جب اہل جنت اکٹھے ہوں گے، وہاں خاوند کو اس کی بیوی، دنیا والی بیوی بھی ملے گی۔ اب وہاں پہ جنت کی حوریں آئیں گی، وہ ظاہر ہے کہ حسن و جمال میں اس دنیا کی بیوی سے زیادہ ہوں گی، خوبصورتی میں اور ہر لحاظ سے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا، وہ اہل جنت کی جو حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وہ اس دنیا کی بیوی سے کہیں گی، دیکھو تم شکل و صورت کے اعتبار سے ہم سے کم تر ہو، تم دیکھو ہم تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، ہم ناز و نعیم میں پلی بھی ہیں۔ اس طرح وہ خود اپنی خوبصورتی اور اپنی ذات کی تعریف خود ہی بیان کرتی جائیں گی۔ لیکن پھر کیا ہوگا، اچانک اس دنیا کی جو بیوی ہوگی اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ بات اتارے گے کہ یہ کہے گی کہ میں نے صبر کیا وہ تمہارے مقدر میں نہ رہا، میں نے نماز ادا کی تمہیں سجدے کی توفیق نہ ملی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج اور زکوٰۃ ادا کی لیکن وہ تمہاری قسمت میں نہ رہی، اس طرح میں نے خاوند کی فرما برداری کی جو تمہیں نصیب نہ ہوئی، میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور اس کے جزا تو مجھے آج اللہ نے دینی ہے۔ اتنی بات کر رہی ہوگی کہ ایک چمک اور ایک روشنی اس کے اوپر پڑے گی، اور وہ جنت کی حوروں سے کئی گنا
زیادہ خوبصورت بن جائے گی، حسن و جمیل بن جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو اس کے متحد کر دیں گے، یعنی یہ ان کے اوپر سرداری کرے گی۔ تو قرآن کریم میں ازواج کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے جس کا معنی ہے جوڑا۔ تو جو اس طرح ہوگا کہ اگر نیک خاتون کا خامد جہنم رسید ہوا تو اسے دوسرے جنتی کی زوجہ بنا دیا جائے گا، اگر اس کی بیوی جہنمی ہوگی تو اسے دنیا کی نیک خاتون عطا کی جائے گی۔ تو قرآن کریم، ایک علمی نکتہ یہاں پر سمجھیے کہ قرآن کریم میں عورتوں کی حیا کے پیش نظر یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے خوبصورت مرد ہوں گے، ازواج مطہراتن، بیویاں پاک ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن یہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں کہ وہاں پر خوبصورت مرد بھی ہوں گے۔ ایسا کہنا قرآن کریم کے اسلوب بیان کے خلاف تھا۔ مرد طبعی طور پر عورتوں کی نسبتاً کم حیا والے ہوتے ہیں، کم حیا رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ یہ اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دنیا میں نگران بنایا ہے اور جنت میں بھی ان عورتوں پر سردار بنائے گا۔ جنتیوں کو یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ، اور جنتیوں کو حیات جاوداں حاصل ہوگی۔ تو صاحب ایمان، اب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے کہ صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہوگی، ہر قسم کی وہاں پر پکیزہ بیویاں اور ہر قسم کے پھل، اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری ہوگی۔ جو جنت کی بیویاں ہیں وہ پکیزہ ہیں، ان کے بارے میں سورۃ واقعہ آیت نمبر 25 سے 38 تک اللہ پاک فرماتے ہیں، حوریں نوجوان، کنواریاں اور ہم عمر ہوں گی۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ یاقوت و مرجان کی مانند ہوں گی۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہوں گی جنت کی بیویاں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ تو سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ شرم و حیا کی پیکر ہوں گی اور انہیں کسی نے بھی چھوا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جنت ہے، جنت الفردوس ہے، ایک بات جہاں پہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنت میں ہوں گے وہ ہوگی نہر کوثر۔ اس نہر کوثر کا ایک حصہ اللہ تعالی محشر کے میدان میں جاری فرما دے گا، وہ ہوگا حوض کوثر۔ تو حوض تھوڑا پانی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک کھالا، منجر، رجوایا، چھوٹی نہر، چھوٹا سا ایک کھالا۔ تو اسی طرح وہ ایک نہر کوثر جنت میں موجود ہوگی، جو کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلے گی، پانی خوشبودار ہوگا، میٹھا ہوگا، اور وہ اس نہر کوثر میں سے ایک حوض کوثر ہوگا جو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جاری فرما دے گا، اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ نے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اتنے برتن پڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت وہاں آ کر پانی پئیں گے، اور جب وہ پانی پئیں گے تو اس کے بعد محشر کے میدان میں 50,000 سال کا دن لیکن مومن کے لیے وہ 2 رکعت نماز کے برابر بن جائے گا۔ وہاں پر اہل جنت کو پانی پلایا جائے گا نہر کوثر میں سے، حوض کوثر میں سے۔ تو اس کا مالک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا۔ فصل ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ نماز اور قربانی اس پہ آپ ہمیشگی اختیار کریں۔ آپ کا جو دشمن ہوگا وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، وہ نامراد ہوگا، وہ دم کٹا ہوگا، اس کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوگا، وہ ابتر ہوگا، بتر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک بنایا۔ تو حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن پہلے آپ صحابہ کرام کو پانی پلائیں گے، اہل بیت کو پانی پلائیں گے، پھر صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین، پھر ایسا ایسا صحابہ، پھر آگے اہل ایمان کو پلائیں گے۔ لیکن
ایک مقام بہت بڑا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. آپ فرمائیں گے وہ میری امت کے وہ لوگ آئیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا میں دین کی واز کیا کرتے تھے، دین کے مبلغ تھے، دین کے مقرر تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتے تھے، یعنی دین کے واعظ مقرر اور بیان کرنے والے تھے، علماء تھے، ممبر و محراب پہ بیٹھ کر دین کی خدمت کا کام کیا کرتے تھے. اب وہ لوگ آئیں، جب وہ لوگ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول جنت کے وہ جو برتن ہوں گے حوض کوثر پہ پڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں کو ان علماء کے منہ کے ساتھ لگائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. این سعادت بے زور بازو نیست، تانا بخشند خدائے بخشندہ. یہ جو سعادتیں ہیں، یہ خوش نصیبی ہے، یہ قوت بازو سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ادنا سی یہ محنتیں، کوششیں محض اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمت کے لیے قبول فرما کے اس کا بہترین بدلہ ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.